نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افشا عمران تجوید القرآن کے اس پلیٹ فارم پر ہماری اکیڈمی الاف القرآن کے تحت ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا گیا ہے، جس میں وہ تمام بچیاں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے لیے مدارس سے آنا مشکل ہے، آن لائن کلاسز کا اہتمام کرنا یا نیٹ ورک پرابلم ہونے کی وجہ سے لائیو کلاسز جوائن کرنا مشکل ہے، ان کی آسانی کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی گئی ہیں تاکہ وہ ان کو بار بار دیکھ کر اپنی تلاوت کو درست کر سکیں۔ تجوید کہتے ہیں قرآن پاک کو صحیح مخارج اور اس کی تمام صفات کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک الفاظ اور سنٹنس ہے، اور یہ الفاظ اور جملے حروف سے مل کے بنے ہیں، اور ان حروف کے اوپر اعراب اور مختلف سمبلز ہیں، زبر، زیر، پیش، کھڑی حرکات، جزم، تشدید، مد۔ تو یہ تمام جو سمبلز ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس حرف کے ساؤنڈز کو آپ نے کیسا کریٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے۔ دو چیزیں تجوید کا بیس ہوتی ہیں، ایک تو ہے مخارج، حروف کو ادا کہاں سے کرنا ہے، پلیس آف ساؤنڈ کہاں ہے، کس حرف کو کہاں سے ادا کیا جائے گا، اس کی کیا کوالٹی ہوگی، اس کو سختی سے کرنا ہے، اس کو نرمی سے کرنا ہے۔ جب آپ اس پر عبور حاصل کر لیتی ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا قدم آتا ہے کہ اس پر حروف پر موجود جو سمبلز ہیں، جو اعراب ہیں، ان کو پہچانیں۔ تو آج ہم جس سمبل کو پہچانیں گے اسے تشدید شد کہا جاتا ہے۔ تشدید کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، کن حروف میں تشدید پر غنہ ہوتا ہے اور کن حروف پر ہم سختی اور جماؤ کرتے ہیں، آئیں اس کو تفصیل سے پڑھتے اور جانتے ہیں۔ تشدید یہ جو چھوٹی سی ڈبلیو والی شکل ہے، اس ڈبلیو کی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ تین دندان والی شکل بھی عموماً اسے جب اساتذہ پڑھاتے ہیں تو یوں ہی پڑھاتے ہیں، یہ تین دندانوں والی شکل کام لائک ہوتا ہے، یعنی اس کے تین ہیڈز ہوتے ہیں، تو یہ ڈبلیو، چھوٹا سا ڈبلیو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ شکل تشدید کہلاتی ہے۔ تو عربی زبان میں اس چھوٹے سے ڈبلیو والی شکل کو تشدید یا شد کہا جاتا ہے۔ تشدید جس حرف پر آ جاتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلا سوال، تشدید کسے کہتے ہیں؟ تشدید یہ چھوٹی سی ڈبلیو کی شکل ہوتی ہے جو حروف کے اوپر آ جاتی ہے، اور دوسرا سوال کہ جس حرف پر آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس حرف پر یہ آ جاتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ تشدید کا فارمولا کیا ہوتا ہے، یہ کیوں لائی جاتی ہے؟ جب ایک ہی حرف دو علیحدہ علیحدہ اعراب کے ساتھ آ رہا ہو تو پھر ہم حرف کو ایک لکھ کر ان دونوں اعراب کو جمع کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہاں پر با پر تشدید ہے، تو با پر تشدید کا مطلب یہ ہے کہ یہ با دو دفعہ آیا ہے۔ پہلی دفعہ یہ جزم کے ساتھ آیا ہے، یعنی ساکن تھا، اور دوسری دفعہ حرکت کے ساتھ آیا۔ تو با پر تشدید ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس کو پہلے والے حرف سے ملانا ہے اور پھر اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی تشدید والا حرف جو ہے دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلی دفعہ ساکن حالت میں اور دوسری دفعہ اس کی اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تشدید والے حرف کو پڑھتے ہوئے ہمیں دو حرفوں کی تعداد کے مطابق ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے پہلی دفعہ اسے اپنے پہلے والے حرف سے ملانا ہے، کیونکہ ساکن جزم پہلے ہوتی ہے،
جزم پہلے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو اس سے پہلے والے جو بھی حرف ہوگا اس سے ملائیں گے اور دوسری دفعہ اس کے اوپر جو بھی اعراب ہوگا اس کے مطابق ہم اس کو پڑھیں گے. یہی اس کا فارمولا ہے کہ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. پہلی دفعہ سکون کی حالت میں اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری دفعہ اپنے اعراب کے مطابق. تشدید کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ تشدید ایک ایسی چیز ہے جس میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں آواز میں انرجی لانی ہوتی ہے کیونکہ تشدید کو ادا کرنے کے لیے ہمیں جمع اور زور دینا پڑتا ہے. جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تشدید والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ تو بڑا ہی زور اور جما کے کرتے ہیں. اس جمانے کو دیت کہا جاتا ہے، یعنی بہت جما کے ادا کیا جاتا ہے. آواز میں ایک ٹھہراؤ ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مشدد حرف کو ہمیشہ جما کر رک کر پڑھتے ہیں. جیسے اگر با کے اوپر تشدید ہے، زبر ہے، تو اس سے پہلے حمزہ ہے تو ہم پڑھیں گے اب ہم نے با کو پوری توانائی کے ساتھ جما کر اور مضبوطی سے پڑھا. تو تشدید کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری دفعہ سے خود، اور اسے جما کر اور رک کر مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کون سے حروف تشدید ایسے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے ہمیں غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور کون سے ایسے حروف ہیں جن پر غنہ ضروری نہیں ہوتا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تشدید کی 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ تشدید ہوتی ہے جو غنے کے ساتھ کی جاتی ہے. جیسے ہم پہلے یہ بات جان چکے ہیں کہ غنہ ناک میں آواز روکنے کا نام ہے. نون اور میم یہ 2 ایسے حروف ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر تشدید آتی ہے ہم غنے کے ساتھ انہیں روکتے ہیں. جیسے ان، ام، مم. اب ہم نون پر رک رہے ہیں لیکن غنہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی مقدار 1 فنگر ہے. ان 2 کے ساتھ یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی ان پر آتے ہیں تو ان پر غنے کے ساتھ ان کو جما کے پڑھتے ہیں. دوسرے عام حروف پر جتنی بھی تشدید آتی ہیں وہ تمام ہم زور اور سختی کے ساتھ جما کے پڑھتے ہیں، اور اسی کو ہم پھر پریکٹس بھی قرآن پاک میں کرتے ہیں. عام حروف پر جب تشدید آتی ہے، ہر وہ حرف جس پر تشدید آئے گی سوائے نون اور میم کے، اسے 2 دفعہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن ہم اس میں غنہ نہیں کرتے. جیسے الذی، اللہ. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو غنہ نہیں کیا، کوئی ناک میں آواز نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کو ملا کر جما کے پڑھا. اللہ، ہمارے لام کے مقام پہ زبان جم کے لگی. اسی طرح حق، حق. اب جب ہم نے حق کیا تھا اس وقت کوئی غنہ نہیں ہوا. یہاں جو غنہ ہو رہا ہے وہ تنوین کا ہو رہا ہے، تشدید کا غنہ نہیں ہے. حق. اسی طرح ربی، ربی. اب با کو ہم نے را سے ملایا جما کے رب، اور پھر باقی اپنی حرکت بی، ربی. تو معلوم ہوا تشدید والے حرف کو ہم نے جما کر اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. جو ہم نے اس کی دوسری قسم پڑھی تھی، یعنی نون اور اگر میم پر تشدید آ جائے، جسے نون مشدد اور میم مشدد کہتے ہیں، ان پر ہمیں ناک میں آواز روکنی ہوتی ہے اور یہ لازمی ہوتی ہے. جیسے زبان کی نوک جو ہے ہمارے اوپر کے دانتوں کے پیچھے سخت ہمارے مسور ہیں. جب ہم نون پر ہم غنہ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے نون کے مخرج پر زبان کو لے کے جانا ہے. زبان کی گلائی اوپر ہارڈ پیلٹ پر لگتی ہے نون پر، اور پھر ہم نے ناک میں بھی اس نون کے ساؤنڈ کو روکنا ہوتا ہے 1 فنگر تک. تو یہاں پر اگر ہم ان حروف کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اب ان کر رہی ہوں تو یہ جو زبان کی گلائی ہے نا یہ اوپر کی ہارڈ پیلٹ پہ لگ رہی ہے، اور ہمارے ناک میں کیا ہو رہا ہے؟ نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے ان. اسی طرح جنات، جنہ. اب اس میں بھی ہماری زبان کی گلائی اوپر کے ہارڈ پیلٹ پر رکھ رہی ہے اور ناک میں نون کا ساؤنڈ رک رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ نون مشدد پر غنے کے ساتھ ہمیں تشدید کو ادا کرنا لازمی ہے، یہ رول ہے. اسی طرح میم کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو وہ میم مشدد ہوتا ہے، اور اس کا قاعدہ جو ہوتا ہے
بالکل اسی طرح ہے جیسا نون تشدید کا ہے. یہاں پر ہمیں غنہ شفوی بھی کرتے ہیں، یعنی میم کے ساؤنڈ پر ہمیں میم کے پر ہونٹ جو ہے ہمیں ملانے بھی ہوتے ہیں، اور ناک میں بھی ہمارا اس کا ساؤنڈ رکتا ہے. جیسے ام ام، زیادہ زور ہمارا ہونٹوں پر ہوتا ہے، ہمیں ہونٹوں پر ایک وائبریشن سی فیل ہوتی ہے. ثم، ناک میں بھی ساؤنڈ آ رہا ہے اور ہونٹوں پر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ عموماً غلطی کیا ہوتی ہے میم تشدید پر غنہ کرتے ہوئے کہ ہم ناک کا یہ حصہ سکیڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے کا پورا میم جو ہے وہ نون کے ساؤنڈز کی طرف چلا جاتا ہے. یہ غلط ہے. آپ نے پوری توجہ جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میم جو ہے حروف شفوی میں سے ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے، تو میم پر جو غنہ ہوتا ہے وہ غنہ شفوی پر ہوتا ہے. یعنی ہونٹوں کو آپ نے بند کر کے جب تک آپ ون فنگر تک غنہ کر رہی ہیں آپ نے ہونٹوں کو نہیں کھولنا، اور اس میں آپ کے ناک میں نون کی آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی اس کو فوکس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو فوکس کرنا ہے کہ میں نے ون فنگر تک میم کے ساؤنڈ کو اپنے ہونٹوں سے روکنا ہے. ثم مم. ٹھیک ہے. اس کی آپ پریکٹس کریں گی اور اس پر بار بار اس کو دہرائیں گے. تو معلوم ہوا کہ نون اور میم فطری طور پر حروف گنہ ہیں، اور تشدید ان میں دوہراپن پیدا کر دیتی ہے، اس لیے ناک کی آواز جو ہے انہیں گنہ لازم ہوتی ہے، اور اس کو صرف ہم ایک انگلی کی مقدار جو 1 سیکنڈ بنتی ہے اتنا ہی کھینچیں گے. ثم مم ان. تو اب آتے ہیں وہ حروف جن پر ہم غنہ نہیں کرتے، بلکہ عام حروف، کسی بھی باقی تمام حروف پر جب تشدید آتی ہے تو وہاں پر ہم جمع کے حروف کے پڑھتے ہیں. وہاں پہ کوئی ہمیں ساؤنڈ کھینچنا نہیں ہوتا، وہاں پہ ہمیں کوئی بھی جو ہے ساؤنڈز کو ناک میں نہیں لے کے جانا ہوتا، بلکہ اصل مخرج پر جو ہے ہمیں ساؤنڈ رکھنا پڑتا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک غلط فہمی دور کرتی جاؤں. یہاں پر بہت ساری طالبات یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم یرملون میں بھی تو تشدید ادغام جو ہے کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم غنہ کرتے ہیں، جس یمون میں یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے، تو بالکل ہم وہاں پر میم اور نون پر تشدید کا غنہ کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر رول کے تحت کر رہے ہیں. وہاں پر ہمارا رول چل رہا ہے، وہ ادغام کا غنہ ہے. یہاں پر ہم تشدید کے پڑھ رہے ہیں، تشدید حقیقی طور پر پڑھ رہے ہیں. وہاں تشدید ادغام کی ہے، تو اس کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تشدید اصلی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمام حروف جہاں پر اصلاً قرآن پاک میں تشدید موجود ہے، تو ان میں سے نون اور میم جو تشدید ہیں ان میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں باقی حروف، جیسے با پر تشدید ہے، اب، ابی، ابو. اب دیکھیں ہم با پر اس کے پلیس آف ساؤنڈ کیا ہے، ہونٹوں کا نمی والا حصہ ملتا ہے، ہم پورے پریشر سے اس کو ملا کے کھول رہے ہیں، ایک جما کے کھول رہے ہیں، لیکن ہمارے ناک میں آواز ہرگز نہیں جا رہی. اتو، ایتی، اتو. سا کا اتھا، ایتی، اتو. سا کا مخرج ہماری زبان ٹپ آف ٹنگ جو ہے ہمارے سامنے دانتوں کے سرے پہ لگتی ہے، تو ہم نے سختی کرنی ہے لیکن سیٹی نہیں ایڈ ہونے دینی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سختی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سیٹی بھی ایڈ ہو جاتی ہے، تو سا جو ہے وہ اپنے مخرج سے ہٹ کر پھر سا بن جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، پھر وہ سواد کے ساؤنڈ میں چلا جاتا ہے. ہم نے زبان کو جما کے سامنے والے دانتوں پہ لگانا ہے. اتھا، ایتی، اتو. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے سیٹی کو روکنا ہے، سیٹی نہیں پیدا کرنی. یہ سختی جو ہے یہ ہمارے پلیس آف ساؤنڈ پر ہے. ہماری زبان کی سختی زبان جما کے ہمارے دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے. ہم اس میں آواز میں سختی پیدا نہیں کریں، آواز میں ہم نے سافٹنس ہی رکھنی ہے. ایک ہوتی ہے آواز کی سختی اور ایک ہوتی ہے پلیس کی سختی. یہاں ہم پلیس کو ہارڈ بنا رہے ہیں، ساؤنڈ ہمارا سافٹ ہی آ رہا ہے. تو اسا، اسی، اسا. اگر سواد ہوتا تو ہم پڑھتے اسا، اسا، اسا. ٹھیک ہے. وہاں ہم سواد پڑھ رہے ہیں، ہم آواز میں بھی سختی لے کے آ رہے ہیں اور ہم پلیس آف ساؤنڈ پر بھی سختی رکھ رہے ہیں. لیکن یہاں ہم سا پڑھ رہے ہیں جو سافٹ لیٹر ہے، تو ہمیں آواز میں سافٹنس لے کے آنی ہے، لیکن پلیس آف ساؤنڈ پر ہمیں جمانا اور سختی کرنا ہے.
اب ہم نے کیا سیکھا آج کے سبق میں؟ آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ تشدید ہوتی کیسی ہے۔ تشدید یہ 3 دندان والی چھوٹی سی ڈبلیو کی شکل کی ہوتی ہے اور یہ حرف کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد کسے کہتے ہیں یا اسے کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ مشدد کہتے ہیں 2 دفعہ پڑھا جانا، یعنی اس حرف کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں، پہلی دفعہ ساکن حالت میں اور دوسری دفعہ حرکت کے طور پر۔ تو اسی وجہ سے ہم پہلے اسے اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور دوسری دفعہ اس کی اپنی حرکت کے مقابل۔ اور تیسرا سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ نون اور میم مشدد میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ضروری ہے اور اس غنے کی مقدار 1 انگلی کی مقدار ہے، 1 انگلی کھولنے کی اور کھلی انگلی کو بند کرنے کی مقدار ہے۔ تو اب ہمیں جلدی سے اس کو خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہ 3 دندان والی شکل جو ہے تشدید کہلاتی ہے اور اس کو ہم نے جمع کے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جمانا اور سختی پلیس کے اعتبار سے ہے، یعنی اگر آپ حروف شفی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہونٹ جما کے اس ورڈ کو ادا کریں، پورے پریشر اور انرجی سے ادا کریں۔ آپ کی آواز میں وہ پریشر نہیں ہوگا، آپ کے ساؤنڈز میں پریشر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اس پلیس میں پریشر ہوگا۔ اسی طرح اگر حروف حلقی پڑھ رہے ہیں تو حروف حلقی پر اگر تشدید آ رہی ہے تو آپ نے پلیس آف ساؤنڈ سے برت جما کے وہ جیسے اخ، 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 ٹھیک ہے، اغ، 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 تو آپ نے پلیس آف ساؤنڈ پہ سختی کرنی ہے۔ آپ نے اپنی آواز اور اپنے ساؤنڈ کو وہی رکھنا ہے جو اس کی صفت ہے اس لیٹر کی۔ اگر کسی لیٹر کی صفت ہے سافٹنس تو آپ نے ساؤنڈ سافٹ ہی ادا کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تشدید جہاں غنہ ہو رہا ہے تو ایک ہی لیٹر ہے لیکن اس پر ہم نے اس کا اپنے ساؤنڈ کے ساتھ غنے کو بھی ایڈ کرنا ہے، وہ صرف نون اور میم مشدد ہے اور ان پر صرف 1 فنگر تک ہم جو ہے غنہ کرتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی یہ کلاس آپ سب کے لیے بڑی ہی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور ہم ہر دفعہ قرآن پر جب بھی ریسرچ کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں جب بھی معلومات کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں جب بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو تبھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی جب آپ اس کو سیکھنے کی نیت سے پڑھیں گی اور نئی چیز کو ریسرچ کرنے کی نیت سے پڑھیں گی۔ امید کرتی ہوں تشدید پڑھنا اب آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی اضافہ فرمائے۔ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہ صرف عبادات میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے بلکہ ہمارے اندر قرآن کی محبت کو بھی پیدا کرتا ہے اور ہمارا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ ربی زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں علم نافع عطا فرما اور ایسے علم سے محفوظ فرما جس پر ہم عمل نہ کر سکیں اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور آپ کا کمنٹس اور آپ کے لائک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے شوق سے اور کتنی توجہ سے سنا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔